صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल-अव्वाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार अल्लाह की तरफ रजू फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ फरमाया करते थे
اے میرے رب میری امداد فرما اور مجھ پر کسی کی امداد نہ فرما، مجھے فتح عطا فرما اور مجھ پر کسی کو فتح نہ عطا فرما، مجھے تدبیر سمجھا اور میرے اوپر کسی کی کوئی تدبیر نہ چل سکے۔ اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا آپ فرمایا کرتے تھے، اے میرے پروردگار مجھے اپنی بارگاہ کا شکر گزار بنا، اپنی طرف سے مطیع فرما، اپنے لیے رجوع کرنے والا اور اپنی بارگاہ میں جھکنے والا بنا، اور اے میرے رب میری اس دعا کو قبول فرما۔ ناظرین کرام، انسانی اخلاق کی معراج اور عظمتوں کی انتہا پوری کائنات کے انسانوں کے لیے نمونہ کمال، ماڈل فار ہیومینٹی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں عطا فرما دی۔ جب قرآن حکیم کا یہ ارشاد آیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے نمونہ کمال زندگی کا کوئی لمحہ ہو، زندگی کی کوئی منزل ہو، کوئی موقع ہو، تم نے یہ تمہاری منزل مقصود طے کر دی گئی ہے، یہ نمونہ کمال ہے، اس کو دیکھ کے تم نے اپنی راہیں جو ہیں ان کو استوار کرنا ہے۔ ناظرین کرام، یہ حیات پاک سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کو اللہ تعالیٰ نے لَعَمْرُکَ قرآن حکیم میں فرمایا، مجھے اس حیات پاک کی قسم ہے، اس کے ایک ایک لمحے کی قسم ہے۔ اور اسی لیے جب سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نبوت کے ثبوت مانگتے تھے، کفار مکہ، قریش مکہ جب ثبوت مانگتے تھے تو اس کے جواب میں قرآن کی زبان میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا، میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں۔ ناظرین کرام، دنیا بھر کا اصول یہ ہے کہ تھیوری پہلے آتی ہے اور پریکٹیکل بعد میں ہوتا ہے۔ اس تھیوری کے مطابق حیات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک کمال کا ایک راز پوشیدہ ہے۔ دنیا میں پہلے اس ذات پاک کا پریکٹیکل دکھا دیا گیا اور اس کے بعد جو تھا وہ تھیوری دے گی۔ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 برس تک ان مکہ کے لوگوں میں گزارے، اور مکہ کی سرزمین پر آپ نے جو وقت گزارا، اظہار نبوت سے پہلے بعض لوگوں کو یہ شک ہوتا ہے کہ نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار نبوت کے بعد کی زندگی شاید نعوذ باللہ ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ ہمارے لیے نمونہ کمال ہے۔ نہیں، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب قدم پاک اس کائنات میں رکھا، اس سے لے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے تک آپ کے ارشادات اور آپ کی ذات جو ہے وہی نمونہ کمال ہے، اسی سے ہم نے روشنی حاصل کرنی ہے۔ اس لیے مظفر وارسی کی وہ مجھے یاد بات آتی ہے، وہ کہتا ہے لوٹ جا عہد نبی کی سب طرف تارے جہاں، پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے۔ ہماری عظمت اور رفت اگر ہم نے زندگی میں کامیابیاں حاصل کرنی ہے تو وہ پھر وہ جو ہے نا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، اس ذات پاک کی طرف ہمیں لوٹنا ہوگا۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی حیات مبارکہ جو ہے اس میں اتنے اسباق ہیں۔ یہاں پتہ چلتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سارے انبیاء کرام 1,24,000 انبیاء کرام اور رسل جو تھے ان کو اتنی تکلیف نہیں پہنچائی گئی جتنی مجھے تکالیف دی گئی ہیں۔ حق کے راستے میں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استقامت دکھائی، جو طریقہ تبلیغ عطا فرمایا، جس طرح آپ کا حسن خلق دشمنوں کے ساتھ وہاں پہ رہا، جس طرح شیب ابی طالب میں آپ نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا، جس طرح طائف کے بازاروں میں پتھر کھا کے لہو لہان ہو کے زخمی ہو کے اس کے باوجود یہ ارشاد فرمانا، یہ محمد رسول اللہ کا ہی کمال ہے کہ پھر بھی ان کے حق میں دعا کرنی کہ یہ لوگ مجھے نہیں پہچانتے۔ تو حق کے راستے میں تکالیف برداشت کرنا، اس پہ صبر و استقامت اختیار کرنا، اور پھر ان لوگوں کو جو صدیوں سے بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، ان کو ان بتوں سے سجدہ کرتے ان جبینوں کو خدا رسیدہ بنا دینا، ان جبینوں کو خدا اشنا کر دینا، ان قلوب کو بدل کے رکھ دینا۔ نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب لائے کائنات میں، اس کی مثال نہ تھی، نہ ہے، نہ آئندہ قیامت تک ہوگی۔ اس لیے امت مسلمہ جو ہے ان کے ہر فرد کے لیے، ہر پیر و جوان، ہر بیٹی ماں کے لیے
یہ جو اسوہ مبارکہ ہے یہ ہے ہمارے لیے اصل نمونہ کمال۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کس طرح کی زندگی گزاری، آپ نے زندگی کا کون سا شعبہ ہے زندگی کا جس میں انسانیت اور انسانوں کی رہنمائی نہیں فرمائی؟ زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی لمحہ آپ دیکھ لیں، اس کی تفصیلات جو ہے وہ آج میرے جو اسکالر میرے ساتھ ہیں وہ بیان کریں گے۔ اور یہی وجہ تھی کہ وہ جو تاریخی فقرہ اور بہت بڑی زبردست کتاب جو ہسٹری آف انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ آف یورپ JW ڈریپر لکھا تھا، 70 سال یورپ کی یونیورسٹیوں پہ اس کتاب نے حکومت کی ہے، کہتے ہیں لوگوں کے قلوب و ذہن پہ حکومت کی ہے۔ اس لیے مولانا ظفر علی خان مرحوم جو تھے وہ اس کو بڑی اہمیت دیتے تھے، وہ کہتے تھے یہ کتاب ضرور پڑھانی چاہیے۔ صرف اس کا ناظرین اکرام بے شمار میں کوٹیشن دے سکتا ہوں، ایک فقرہ اس کا سناتا ہوں بڑا ایمان فروز۔ وہ کہتا ہے دی مین ہو آف آل مین ہیز ایکسرسائز دی گریٹسٹ انفلوئنس اپان ہیومن ریس، یہ ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہے جس نے تاریخ انسانیت کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے اور سب سے زیادہ اب یہ قیامت تک متاثر کرتی رہے گی۔ ہماری خوش نصیبی، ہمیں اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے، ہم سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہیں، حضور کی امت میں شامل ہیں۔ یہ تو انبیاء دعائیں کرتے رہے کہ کاش ہم حضور کے امتی بن جائیں۔ ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی جو ہے، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ماہر اقبالیات ہے اور ان کا سیرت پہ بھی کام ہے، ڈاکٹر طاہر امید تنولی، کئی کتابوں کے آپ مصنف ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے روحانی شخصیت ہے، کالم نگار ہیں ہمارے پیر قمر الشکور احمد صاحب، اور ان کے ساتھ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور تصوف پہ خاص ان کی بڑی نگاہ اور سیرت پاک پہ ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب ہیں۔ اور نعت آخر میں میں آپ کو بہت خوبصورت دھیمے سروں کے نعت خوان جناب عثمان صدیقی صاحب سے سنواؤں گا۔ میں ابتدا کر رہا ہوں ڈاکٹر طاہر امید تنولی سے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ جی بھائی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اسی بات سے آغاز کر لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کا جو 40 سال کے بعد کا زمانہ ہے وہ اسوہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ کسی بات کو نمونہ کامل کسی دلیل کی بنیاد پہ مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو دلیل ہے، جس کو آپ نے خود اپنی نبوت کی دلیل کے طور پہ پیش کیا، وہ صدق ہے۔ وہ صدق ہے، سچا ہونا، ہاں، صادق و امین ہونا۔ اور آپ کا وہ سچا ہونا جو آپ نے اپنے نبوت کی دلیل کے طور پہ پیش کیا، وہ نبوت کے اعلان سے پہلے کا سچا ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اس کو کہاں رکھیں گے؟ نبوت سے پہلے کا نہیں، اظہار نبوت سے پہلے۔ اظہار نبوت میں عرض کر رہا ہوں، اظہار نبوت سے 40 سال سے پہلے کے زمانے کا سچا ہونا ہے۔ اس کو اگر آپ نمونہ نہیں سمجھتے تو جس کو آپ نمونہ سمجھتے ہیں اس کی وہ بنیاد جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں، تو آپ کہاں کھڑے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، آپ کا منصب ہے، آپ کی نبوت کا مقام ہے، اس کی معرفت نہ ہونے کی دلیل ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ ایک ایسے انداز سے اپنے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کے والے سے، جس کے نیچے موجود بنیاد کے طور پہ جو دلیل ہے اس کو خود منہدم کر رہے ہیں۔ تو آپ کی ایمان کی کیا حیثیت باقی رہ جائے گی؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعلان نبوت کے لیے جو دلیل قائم فرمائی وہ اپنا صادق ہونا ہے، اور یہ صادق ہونا اس زمانے سے متعلق ہے جب ابھی اعلان نہیں فرمایا تھا۔ ٹھیک، تو ان کو لنک کیے بغیر بات نہیں بنتی۔ دوسری بات صاحب، جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا، یہ جو مکی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ اتنا با کمال نمونہ ہے۔ آپ ذاتی زندگی دیکھیں، انفرادی زندگی دیکھیں، اور جس طرح سے آپ نے معاملات کے اندر شمولیت اختیار فرمائی، مکی زندگی کے اندر، اجتماعی معاملات کے اندر، ان معاملات میں آپ کا شامل ہونا کچھ ایسے مستقل اصولوں کو طے کرنے کا باعث بن گیا جن کی آگے نہ صرف آپ کو کنٹینیوٹی نظر آتی ہے، بلکہ وہ مستقل اصول قیامت تک انسانیت کے لیے نمونے کے طور پہ سامنے آتے ہیں۔ آپ کا اشارہ حلف الفضول کی طرف اس کی بھی آپ بات کر سکتے ہیں۔ اگر آپ حلف الفضولی کی بات کریں تو اس پہ میں آپ کو ایک لیٹسٹ ریفرنس دینا چاہوں گا۔ ابھی آپ نے چونکہ ولیم ڈریپر کا ذکر کیا تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں تو پہلے زمانے کے لوگ تھے، یہ وہ انگریز تھے جن کو بہت ساری باتوں کا نہیں پتا تھا۔ بھائی صاحب، سیلیون اینتھونی ابھی امریکن لیٹسٹ زندہ مصنف ہے جو مڈل ایسٹرن اسٹڈیز پہ ان کی اتھارٹی ہے۔ جب بھی امریکہ میں مڈل ایسٹ کے متعلق کوئی پالیسی بنائی جاتی ہے تو جو لوگ اس میں لازماً شامل ہوتے ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے۔ اس نے کتاب لکھی ہے اسلام امریکہ اینڈ پولیٹیکل اکانومی آف لبرٹی۔ اس میں اس نے کہا ہے اگر امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے مسلم ورلڈ کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں تو اسے اپنی فارن پالیسی کو ریوزٹ کرنا چاہیے اور مسلمانوں کے مزاج کو سمجھنے کے لیے حلف الفضول کو پڑھنا چاہیے۔ واہ 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 واہ۔ ویلس مرفی نے جو کتاب لکھی ہے واٹ اسلام ڈیڈ فار اس، اسلام نے ہمیں کیا کیا دیا ہے، یہ تو وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں سے بڑا ڈیموکریٹ کوئی نہیں ہے، مسلمانوں سے بڑا
ہیومینیٹیرین لیول کی ویلیوز، وہ کہتے ہیں ابھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اعلان ہی نہیں کیا تھا، اس وقت سے وہ ان ویلیوز کو ریکگنائز کر رہے ہیں، ہیومن رائٹس کا اس وقت ریکگنائز کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو پرائمری نیچرل ہیومینیٹیرین ویلیوز ہیں ان کا سب سے بڑا اگر کوئی لمبردار ہو سکتا ہے تو اسلام ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ کیا مشکل حالات ہیں، یعنی جو آدمی سینکڑوں خداؤں کو ماننے والے ہیں ان کو ایک رب واحد کے سامنے جھکا دینا، اور کس طرح وہ ابتلا کا دور ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو خوبصورت ابتدائیہ آپ نے ہمیں عنایت فرمایا اور ڈاکٹر صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ قرآن حکیم سے ایک دلیل پیش کر کے سبحان اللہ، بات سبحان پیش کروں۔ ارشاد رب العزت ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے اولاد آدم، اے بنی نوع انسان، بے شک تمہارے پاس آ چکی تمہارے پروردگار کی سب سے بڑی دلیل، اور ہم نے نازل کیا ان کے ساتھ ایک روشن نور یعنی قرآن، کتاب ہدایت۔ اب یہ بات سوچنے والی ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے صدق والی بات کی ہے، وہ یہی اسی بات کی طرف اس کی تائید اس آیت سے ہو رہی ہے کہ جب کوہ صفا پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت دے رہے ہیں تو اس وقت آقا بعد میں جو معجزات کفار کے طلب کرنے پر جس قسم کا کوئی معجزہ طلب کرتا ہے دکھایا جاتا ہے، کیونکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آخری دلیل ہیں، اس لیے جس طرح کسی کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے اسی طرح کا معجزہ اس کے مانگنے پہ دکھایا جاتا ہے۔ تو پہلی دعوت وہ ہے the first impression is the last impression، جو وہ چاہتے انہیں دکھایا جاتا۔ اس موقع پر آقا نے اپنی عظمت کردار کو پیش کیا، واہ واہ واہ، اپنی عظمت کردار کو پیش کیا کہ بتاؤ میں نے جو تمہارے درمیان وقت گزارا ہے آج تک وہ کیسا ہے، اور یہاں تک ان سے اقرار کروا لیا کہ اگر پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جو ہم دیکھ نہیں رہے آپ کہہ رہے ہیں ہم اسے ماننے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تو یہ جو آپ نے لا عمرہ کے الفاظ پڑھے ہیں اور یہ ساری گفتگو جو ہے اس کو یہ آیہ مبارکہ اس پر بہت بڑی دلیل ہے کہ پروردگار عالم جو کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، کائنات کی جس جہت سے چاہتا وہ اپنے آخری رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو اجاگر کرتا فرما سکتا تھا، لیکن اس مرحلہ پر حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عظمت کردار کو ڈاکٹر جامی صاحب، یہ پیر صاحب نے جدھر توجہ دلائی مجھے بھی خیال ابھی بیٹھے ہوئے آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے تھے کہ میں جب باہر نکلتا ہوں تو بادل میرے اوپر سایہ کرتا ہے، درخت مجھے جھک کے سلام کرتے ہیں، پتھر مجھ پہ درود پڑھتے ہیں، یہ نہیں فرمایا۔ ان کو بطور ثبوت کیا کہا؟ فقط لبثت فیکم عمرا۔ غازی سے بنیادی بات بڑی خوبصورت یہ ہے کہ ایک تو ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبانہ، ایک یہ تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ کے لیے اور اپنے پیغام کے لیے جو عالم اسباب کے تحت جتنی بھی تکالیف ہو سکتی تھیں اللہ کی طرف سے دونوں کو جمع فرمایا۔ جہاں شان محبوبانہ کا اظہار تھا تو اس کے بھی مظاہر آپ کو ملیں گے۔ ٹھیک، تو آپ نے دیکھا کہ ایک تاجر جس کا قرضہ دینا تھا ابو جہل نے، تو لوگوں نے تو کہا شغل کے طور پر بھی آپ محمد کے پاس جائیں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ ابو جہل کے دربار میں اس بندے کا قرضہ لینے کے لیے پہنچ گئے، اور ابو جہل جو ہی واپس آیا تو اس کے بعد وہ جو بھی رقم دینی تھی وہ لے کر ساتھ آیا،
تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو ان کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، آپ نے پتھر بھی مارے ہیں، سب کچھ کیا ہے، آج آپ بالکل اس طرح مجبور محض ہو کر کھڑے تھے، کیا ہوا؟ اس نے کہا جی جب آپ تشریف لائیں تو آپ کے ساتھ ایک اونٹ تھا اور اس نے منہ کھولا ہوا تھا، اگر یہ قرضہ نہ دیا تو وہ سارا سر میرا اپنے منہ میں لے لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کچھ جگہوں پر شان محبوبانہ کے مظاہرے بھی کیے ہیں۔ ٹھیک، اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ایک بڑا گستاخ تھا، اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ پر تھوکنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ تھوک حضور کے چہرے پر آنے کی بجائے پتھر بنا کر اس کے منہ پر مارا، اور اس کے منہ پر پوری زندگی ایک برس کا نشان رہا، کہ وہ پتھر کا نشان رہا کہ یہ وہ گستاخ ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر تھوکنا چاہتا تھا۔ ٹھیک، جہاں تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان محبوبانہ ہے، اس کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا، اے میرے محبوب اگر آپ پسند فرمائیں تو احد پہاڑ کو میں آپ کے لیے سونے کا کر دوں، اور آپ یا بڑی خود ان پہ گرا دوں، تکلیف دینے والوں پہ گرا دوں، وہ تو تکلیف دینے والوں کے لیے گرا دوں، وہ جو پہاڑ تھا طائف والے۔ طائف والا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں مسکین رہنا چاہتا ہوں، مسکینوں جیسی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اور قیامت والے دن مساکین کے ساتھ اٹھوں گا۔ اس پر ہمارے مفسرین نے اور محدثین نے بڑی خوبصورت بحثیں کی ہیں۔ اب مکہ کی حیات پاک جو مکہ میں آپ نے ایام گزارے، جی اس پہ آ جائیں کہ اس میں کیا نمایاں چیزیں ہمیں کیا نظر آتی ہیں، 1 2 3 اس طرح؟ اب اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا توحید کا عالم پیغام، اسباب والی رسالت کا بات کر رہا ہوں۔ پیغام۔ عالم اسباب میں جب آئے تو آپ کو تکالیف بہت زیادہ دی جاتی ہیں، اور ان تکالیف کے دوران آپ گھبراتے نہیں، آپ انتہائی حالت اطمینان میں ہیں، صبر و تحمل میں ہیں، سکون میں ہیں۔ آپ کو ہر طرح سے جب آزمایا گیا، حتیٰ کہ حضرت ابو طالب کے پاس یہ جو لکھا جاتا ہے کہ ایک دفعہ وفد قریش کیا، 3 مرتبہ کیا، اچھا، اور تیسری دفعہ تو انہوں نے جا کر کہا کہ آپ اس طرح کریں حضرت ابو طالب کو کہ آپ درمیان سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ کے خاندان بنو ہاشم میں جو متولیت آ رہی ہے، آپ درمیان میں ہٹ جائیں، محمد کے ساتھ نعوذ باللہ ہم خود نمٹ لیں گے۔ تو حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ میں کسی صورت میں درمیان میں نہیں ہٹوں گا، میں اپنے اس بھتیجے کے لیے تا حیات ڈھال بنا رہوں گا۔ تو اس وجہ سے جب آپ کا وصال مبارک ہوا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وجہ سے بڑا حزن و ملال ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو 2 ظاہری سبب بنے تھے، حضرت ابو طالب کی شکل میں اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی شکل میں، وہ دونوں اللہ تعالیٰ نے لے عام الحزن تب بنایا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، وہ بات بھی آپ کے ذہن میں ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ انہوں نے جا کے سیدنا ابو طالب سے کہا کہ دیکھیں محمد یقیناً بہت حسین ہے، جمیل ہے، تم خوب دیکھنے میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ جو جمالیاتی ثروتوں کی انتہا ہوتی ہے، جہاں ہماری عقل فہم نہیں جا سکتی، جو شیخ عبدالحق محمد نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جو ہے اللہ نے مستور رکھا، اور اگر وہ صحیح ہو جاتا تو وہ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو، وہ والی بات۔ تو انہوں نے کہا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جو ہے، ان کے ایک بھائی بڑے حسین تھے، انہوں نے کہا ہم یہ آپ کو دے دیتے ہیں، ان کی جگہ ان کو ہم شہید کر دیتے۔ تو وہ بڑا خوبصورت فکرہ ہے، بڑا مزہ آتا ہے اس کو پڑھ کے۔ سیدنا ابو طالب نے فرمایا کہ کبھی کوئی اونٹنی کسی غیر کے بچے کو دودھ اپنا پلاتی ہے، بڑا حکمت آمیز ہے۔ اچھا یہ جو ہے تکالیف اس وقت، یہ ڈاکٹر صاحب کی بات آگے کر رہے ہیں، بڑھا رہا ہوں کہ وہ تکالیف آپ سامنے آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اگر ہاتھ اٹھا دیتے تو یہ سب چیزیں ختم ہوئیں۔ میرا خیال ہے نمونہ پیش کرنا تھا کہ جو بعد میں آنے والے ہیں، راہ حق کے مسافر جو ہوں گے، ان کو اس طرح کی تکالیف ہو سکتی ہیں، اور جب ہوں تو پھر ان کے سامنے کوئی نمونہ تو ہونا چاہیے نا۔ جی غازی صاحب، بالکل آپ نے آپ سے کی یاد پاک کے اس پہلو پہ بڑا ایک اہم اشارہ دیا۔ غازی صاحب عرض یہ ہے کہ اگر آپ سے کی مکی زندگی کو دیکھیں اور جو دعوت حق کا آغاز ہے اس کو دیکھیں، تو جس چیز پہ بہت زیادہ زور ہے وہ آخرت ہے، آخرت کا معاملات ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کی ان صورتوں کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت حق کا آغاز دین کے غیب کے پہلو پر یقین اور استحکام سے ہوا، ٹھیک، کیونکہ آخرت ساری کی ساری غیب ہے، ٹھیک۔ اب غازی صاحب اس کے لیے نمونہ کامل کیا چاہیے تھا؟ نمونہ کامل یہ چاہیے تھا، ایک چیز آپ کے مشاہدے میں ظاہراً نہیں ہے، اس کے لیے حالات بھی نہیں ہیں، لیکن آپ اتنی استقامت دکھائیں کہ اس تک پہنچ کے دکھا دیں آنے والی انسانیت کو، یعنی آپ کے کردار کے اوپر لوگوں کو اتنا یقین ہو جائے آپ کی استقامت پہ۔ اچھا، یعنی آپ پہ جتنی مشکلات آئیں، آپ ان مشکلات کو کیوں فیس کر رہے تھے؟
اس کے پیچھے طاقت قوت محرکہ کیا تھی، موٹیویشنل فورس کیا تھی؟ موٹیویشنل فورس یہ تھی کہ اللہ سچا ہے، بہت خوب، دعوت حق سچی ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، یہ ہو کے رہنا ہے۔ اب بھائی صاحب اس کا جفا و جور کی آندھی چلے طوفان آ اب بھائی جائے، صاحب دیکھیں، بہت خوب، اب جس وقت جس طرف جامی صاحب نے اشارہ فرمایا، جب قریش اکٹھے ہو کے سیدنا ابو طالب کے پاس آتے رہے اور آپ نے پھر آپ سب سے بات بھی کی کہ میرے بھتیجے آپ یہ کام چھوڑ نہیں سکتے، آپ نے جواب کیا دیا؟ بھائی صاحب میں کہتا ہوں دنیا کا بڑے سے بڑا فلسفی، بڑے سے بڑا مفکر اپنی فکر پہ اتنا یقین نہیں رکھتا، بڑے سے بڑا مبلغ اپنی بات پہ یقین، جب اپنی بات پہ خود عمل کرنے کا وقت آئے پھر امتحان ہوتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا چچا جان اگر یہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک پہ سورج بھی لا کے رکھتے ہیں، میں یہ کام چھوڑنے والا نہیں تا آنکھ کے میں اس منزل پہ جا پہنچوں جس کا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا میری جان چلی جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، احسان دانش کا شعر آ گیا، بڑی یاد آ گیا کس موقع پہ، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، جدھر جدھر سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں سحر ہوئی جہاں سے وہ گزر گیا۔ پیر صاحب، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ساتھی عطا کیے، مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ قسام ازل نے پہلے اپنے محبوب کے دوست بھی چن لیے تھے۔ ایسی تکالیف پڑھ کے آج بھی پسینہ آ جاتا ہے۔ بہت خوب، اللہ تعالیٰ کے جمال کی اور حضور کے جمال کی ایک بات آپ نے کی، اس سے ارشاد ہے اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ صرف ایک جملہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، جو خود خالق بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے، وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے جمال کی کیفیت ہے۔ اب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مکی زندگی کا دور ابتلا اور آزمائش کا دور ہے، بہت ہی خوبصورت آپ نے ایک جملہ دیا، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے بہت خوبصورت دیا کہ قیامت تک کے لیے آنے والے ہر دنیا کے خطے میں راہ حق کے لوگوں کو جہاں بھی کوئی پریشانی ہے ان کے سامنے سیرت طیبہ کی رہنمائی موجود ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ جس شخصیت کو تصدیق رسالت کا اعزاز حاصل ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین سلام اللہ علیہ، ذرا ان کی استقامت دیکھیں کہ آپ کے عقد مبارکہ آپ کے ساتھ اس سے پہلے ان کی زندگی کس بود و باش کا سٹائل کیا تھا، طرز زندگی کیا تھا، اور عقد مبارک کے بعد ان کا وہ سارا مال اسلام کی تبلیغ پہ خرچ ہو رہا ہے، غلاموں اور کنیزوں کی مدد پہ خرچ ہو رہا ہے، خرید کر راہ خدا میں آزاد کرنے پر خرچ ہو رہا ہے۔ اب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جو یقین کی کیفیت جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ فرمایا، وہ تمام ہستیوں کے لیے ایک نمونہ بنتا ہے، اور انہیں حضور کے فرمان عالی شان پر اسی عظمت کے ساتھ یقین ہے کہ جب آقا یہ فرما رہے ہیں تو یہ بات بالکل غلط نہیں ہو سکتی۔ اور یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ غار حرا میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو نازل ہوتے ہوئے ان ہستیوں نے نہیں دیکھا، انہوں نے جب حضور نے آ کر سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں تلاوت کی ہیں
تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور باقی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان ہستیوں نے پہلے زبان رسالت کو تسلیم کیا ہے، پھر خدا کو مانا ہے۔ واہ واہ واہ، یہ بہت اہم نقطہ ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے، یعنی کسی نے وحی کا نزول ہوتے نہیں دیکھا، آقا نے فرمایا کہ مجھ پر یہ کیفیت گزری ہے، تو انہوں نے حضور کے فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسی لیے علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا ذات باری پہ اگر 100 دلائل دیے جا سکتے ہیں وجود باری کے اسبات میں، تو دوسری طرف بھی 100 دلائل دیے جا سکتے ہیں اس کی نفی میں وجود باری تعالیٰ پہ، لیکن ایک دلیل ایسی ہے جس کی کوئی تردید نہیں ہو سکتی، وہ ہے ذات رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا ارشاد گرامی کے رب ہے۔ بے شک بے شک۔ بس اب یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہوں، جناب حضرت ابو طالب ہوں، یہ شیب ابی طالب کے مصائب ہوں، ہم ذرا ان کو اگر غور سے دیکھیں کہ یہ کس مقام عظمت کے لوگ تھے۔ وہ سردار تھے مکہ کے، پورا عرب ان کا احترام کرتا تھا بیت اللہ کے خادم ہونے کی وجہ سے۔ یہ تاجر تھیں، طاہرہ تھیں، دور جاہلیت میں بھی جب تقدس نام کی کوئی چیز اس معاشرے میں نہ تھی، اس وقت بھی طاہرہ تھیں، لیکن سارا مال خرچ کر کے یہ تنگ دستی، یہ ترشی، یہ درختوں کے پتے کھانے تک کا جو دور آ جاتا ہے، یہ راہ حق پر استقامت کے لیے آ رہا ہے نا، کسی اور وجہ سے تو نہیں آ رہا۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب، کوئی دنیا میں تکلیف کی قسم ایسی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے اور سرکار نے وہ برداشت نہ کی ہو مکی زندگی؟ غازی صاحب، بنیادی طور پر وہ جو تکالیف کو برداشت کرنے کی آپ مبدأ اور بنیاد کی بات کر رہے تھے، اس پر میں ذرا 2-3 گزارشات اس کے ساتھ سوال اور شامل کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کے پاس بھی 3 مرتبہ آپ نے فرمایا وہ آئے شکایت لے کے، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کو سسپینڈ نہیں کیا ایک لمحے کے لیے؟ یہ ہو سکتا تھا نا، آپ فرماتے اچھا کچھ دیر کے لیے چپ کر جاتے ہیں، مسلط اختیار کر لیتے ہیں۔ آج کل مسلط کا بڑا زور ہے نا، لوگ کہتے ہیں مسلط اختیار کریں، تو وہ مسلط نہیں آپ نے کسی جگہ اس معنوں میں سسپینڈ نہیں کیا۔ حکمت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنیادی طور پر 2 چیزیں دی ہیں، ہر انسان کو۔ ایک ہے اس کی فطرت سلیمہ، اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کا اس کے روح میں رکھا ہوا وہ اقرار الوہیت، الستو بربکم قالوا بلی۔ کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں، خواہ وہ کفر کی حالت میں ہوں یا گمراہی کی حالت میں، جو یہ چیزیں نہیں دھندلاتی۔ اچھا، اب یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا جن کے عظیم آپ نام رہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی حیرانگی ہوتی ہے، کچھ صحابہ تو ایسے ایمان لائے جنہوں نے صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی لینگویج کو دیکھا اور اس کے بعد وہ کلمہ پڑھ گئے۔ لوگوں نے پوچھا کوئی دلیل نہیں، کوئی اضطراب نہیں، کوئی پریشانی نہیں، تو کنیکشن ان کا ہوتا ہے کہ چونکہ فطرت سلیمہ چل رہی ہے اور الستو بربکم قالوا بلی کی وجہ سے وہ توحید کی طرف بھی میل ہیں، تو چہرہ مقدسہ کی تابانی ان کے لیے دلیل بن گئی۔ وہ اس طرح کا سراپا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہوئے وہاں جنگ موتا میں، ان کا ایک شعر بڑا زبردست ہے، کمال کا، یہاں آپ کے وہ مطابق آ گیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی نبوت کی کوئی اور دلیل دنیا میں نہ ہوتی تو کیا آپ چہرہ مصطفیٰ کافی نہیں تھا؟ تو چہرہ مبارک اور آپ کی جو باڈی لینگویج تھی وہ اس طرح کی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے پہلی دفعہ سنا کہ آپ احد کی دعوت دیتے ہیں تو توحید کی طرف میں لوگ اس وقت بھی تھے، فطرت سلیمہ پر لوگ اس وقت بھی میل تھے، وہی فوری طور پر ایمان لانے والے بن گئے۔ اچھا بعض پر تھوڑی سی گرد آ جاتی ہے، لیکن جو ہی گرد چھٹتی ہے تو چیز فوراً واضح ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام بھی دیکھیں، اگرچہ گرد آئی چکی ہوئی ہے اور وہ ایک جارحیت بھی ہے، لیکن جب وہ قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی زیادہ تفصیلی بات نہیں کرتے، صرف غور سے ان کا چہرہ بھی پڑھتے ہیں اور اپنی دعا بھی یاد کرتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں کر چکے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ایمان لانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ غازی صاحب دوسرا جو کہتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی کافر تعصب پر نہ ہو، کوئی گمراہ ضدی نہ ہو۔ یہ جو نبوت ہے اور یہ جو ولایت ہے، یہ ایسی دلیلیں ہوتی ہیں کہ بندہ ان کے سامنے سلنڈر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو سیرت کا یہ پہلو تھا۔ ٹھیک، دوسرا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ظرف اور اپنی سطح کا تعین فرماتے ہوئے یہ بھی کہا تھا انا مرآت الرحمن، میں رحمان کے ظہور کی جگہ ہوں۔
مجھے کوئی عام ظرف نہ سمجھا جائے. تم یہ کہو کہ عام تکالیف دے کر شیب ابی طالب کی اور حضرت ابو طالب سے ملاقات، یہ ہیں تمہارے ظاہری ذرائع. تمہارے ان ظاہری ذرائع سے میں گھبرانے والا نہیں ہوں. من رانی کا مدعا چہرہ، من رآنی مدعا فقط، چہرہ. بالکل ٹھیک ہے. جی آہا. تو آپ نے دیکھا کہ وہی مظاہرہ ہے جب آپ وہ ادھر سے ہو کر آتے ہیں طائف مظہر کے وادیوں سے. مظہر ذات خدا، مظہر ذات مصطفیٰ ہے. ذات مصطفیٰ ہے. من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے ایمان کے ساتھ دیکھ لیا اس نے اللہ کی تجلیات کو دیکھ لیا. واہ، وہ اسی لیے میں نے کہا نا من رانی کا مدعا چہرہ. بالکل ٹھیک. اب دیکھ رہے اس کا بہت بڑا مظہر دیکھیں کہ وادی طائف میں آپ پر ظلم کی انتہا کر دی گئی، آپ لہولہان ہیں. اور اگر کوئی عام انسان ہوتا تو کوئی نبی بھی ہوتا تو شاید ہاتھ اٹھاتا، حتیٰ کہ فرشتے اٹھائے نہیں بعض انبیاء نے، یا اللہ ان کو غارت کر دے، ان کی نسلوں کو برباد کر دے. حتیٰ کہ رحمت کے فرشتے، وہ جو آیا تھا وہ رحمت کا فرشتہ تھا، اس نے کہا کہ میں ان پہاڑوں کو ملا کر ان کو پسپا کر دوں. تو آپ نے تب بھی اللہ تعالیٰ سے یہی ہدایت فرمائی، اے اللہ چونکہ آپ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے تو میں آخری وقت تک اپنی قوم کی ہدایت کی دعائی کرتا رہوں گا. اچھا جی ڈاکٹر صاحب، یہ کمال ہے کہ سیدنا امیر حمزہ آتے ہیں اور ابو جہل کو زخمی کر کے آ جاتے ہیں، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا تھا. تو اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی کا اظہار فرمانا چاہیے تھا نا، عام انسانی نفسیات کے تحت کہ آپ نے کمال کر دیا، زندہ باد. آپ نے اس وقت جو ارشاد فرمایا کہ نہیں مجھے خوشی اس کی نہیں، اس وقت ہوگی جب آپ کلمہ پڑھ لیں گے، کلمہ توحید پڑھ لیں گے. اب غازی صاحب یہ پرائرٹیز ہیں، ہیں یہ آپ کی ترجیحات ہیں، آپ کی ترجیح اپنی ذات ہے. یہ آپ نے امت کے لیے ایک نمونہ دے دیا کہ جب بھی آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہے ہیں آپ کی ترجیح اپنی ذات ہے کہ ذات حق ہے. یعنی آپ نے اس چیز کو پرائرٹی آپ کی ذات نہیں، اس کو اللہ کا دین ہے. اور غازی صاحب یہ وہ سبق ہے جو مکی زندگی سے ہمیں ملتا ہے. وہ جو میں آیہ مبارکہ پڑھ رہا تھا تھوڑا سا وعدہ رہ گیا کہ ان سب مشکلات میں اور کفار کی طرف سے آنے والے تان اور جتنے بھی حملے تھے، ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اے رسول ہمیں پتہ ہے یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں سے آپ کا سینہ تنگ پڑتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کو اذیت ہوتی ہے. فاصبر، آپ اس پہ وسبح بحمد ربک وکن من الساجدین وعبد ربک حتی یاتیک الیقین. آپ ہماری طرف لوٹیں اور ہماری طرف لوٹ کے آپ یقین کے ساتھ بڑھتے جائیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ آپ کو تکالیف دینے والے اپنی تکالیف کی نظر خود ہو جائیں گے. بھائی صاحب ایک سبق جو ملتا ہے بڑا امپورٹنٹ، جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کے کردار اور استقامت کو دیکھتے ہیں، قرآن مجید کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں، ملت اسلامیہ کے لیے یہ سبق ہے. اس وقت تک ملت اسلامیہ زوال سے دوچار نہیں ہوگی جب تک اس میں کچھ لوگ اس یقین کے حامل موجود رہیں گے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بہت غازی صاحب یہ بہت سینسٹیو سا معاملہ ہے. میں ایک بات عرض کر دوں، یہ جو دین ہے یہ امت کا محتاج نہیں، امت دین کی محتاج ہے. واہ واہ واہ، اپنی بقا کے لیے. دین ہم سے نہیں ہے، ہم دین سے ہیں. قرآن مجید سورہ محمد کا اختتام اس بات پہ ہو رہا ہے، میں قوم رسول ہاشمی. سورہ محمد کا اختتام اس پہ ہو رہا ہے ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. لوگ اگر تم نے مجھے اور میرے رسول کو چھوڑ دیا، اللہ تمہیں چھوڑ دے گا، تمہاری جگہ ایسے لوگ لے آئے گا جو تم سے اچھے ہوں گے. پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے. اب ہم نے کیسے اس سے بچنا ہے؟ اسلام کو مٹانے آئے، فتح کرنے آئے، خود مفتوح ہو کے چلے یہ گئے. اللہ کی شان ہے. آپ جب استقامت کے ساتھ کچھ لوگ ڈٹے رہیں گے وہ پوری امت کی بقا کا باعث بنیں گے. علامہ کی بڑی پیاری بات یہاں یاد آتی ہے، آگ اس کی پھونک دیتی ہے برنا و پیر کو، لاکھوں میں اگر ہو ایک بھی صاحب یقین. واہ واہ واہ، جب امت صاحب، آپ کہتے ہیں نا کہ ہمیں ڈٹے رہنا چاہیے، کچھ لوگوں کو ڈٹے رہنا چاہیے. واہ واہ واہ. جس دن ایک بھی ڈٹے رہنے والا نہ رہا خدا نہ خواستہ، وی ہیو نو فیوچر. قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار. اور یہ سبق ہمیں ملتا ہے دجلہ و فرات اس سے. اور دوسری بات، یہ جو مصلحت کی بات آپ نے کی ہے غازی صاحب، ڈاکٹر تنولی میں کھڑا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. غازی صاحب یہ جو آپ نے مصلحت کی بات ناموس کی ہے، رسالت پہ بال برابر ادھر ادھر نہیں، جو مرضی طوفان آندیاں، آپ نے حکمت کی بات کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت بھی اختیار کی ہے. کب؟ جب دین پہ زیادہ نہ پڑے، جب دین کے اصول اس دین حکمت کی سے، بنیاد پہ کلہاڑا نہ چلے تو ٹھیک ہے. دین کے اصولوں کو اس سے استحکام ملتا ہو. میں ایک مثال پیش کرتا ہوں. بیت اللہ شریف کی تعمیر ہے. ایک ایسا وقت آیا کہ حجر اسود کو نصب کرنا ہے. اب سب لوگوں نے کہا، ایک نے کہا ہم کریں گے، ایک نے کہا ہم، لڑائی کا وقت آ گیا.
حتیٰ کہ خون کے پیالے میں انہوں نے ہاتھ ڈبوئے کہ میں کروں گا اگر نہ وہ تو میں خون بہا دوں گا. انہوں نے کہا بھئی کوئی سمجھدار بندہ بولا بھی اس طرح تو ستیہ ناس ہو جائے گا, اس کا کوئی حل ڈھونڈتے ہیں. حل یہ ہے اس کو یہیں چھوڑیں, کل جو صبح سب سے پہلے صحن حرم آئے گا یہ اعزاز اس کو بخش دیں. اگلے دن جب وہ لوگ گئے دیکھا تو آپ سے تشریف فرما ہے. واہ واہ واہ. اب سب نے کیا کہا صادق اور امین آ گئے. آئے آئے آئے. اب حکمت دیکھیں, ہم نے حکمت کی بات کی ہے نا کہ حکمت بھی دین میں جائز ہے. حکمت کیا ہے؟ آپ چاہتے تو خود نصب فرما دیتے. آپ نے فرمانی چادر لاؤ, چادر منگوائی, اس پہ رکھا اور سب کو کہا اٹھاؤ. یعنی آپ استحکام کی طرف جا رہے ہیں. اچھا ہجرت حبشہ ہوئی, یہ بھی حکمت تھی. آپ نہیں گئے حبشہ, آپ جاتے تو کیا ہوتا؟ نجاشی کے شہری کے طور پہ جاتے, یہ آپ کی شان شان نہ تھا. بھائی صاحب جو سب سے مشکل ترین وقت تھا جب جس کا ہم ذکر کر چکے, ابو طالب کے پاس آئے لوگ, آپ نے وہاں تو کوئی حکمت اختیار نہیں کی, کوئی مصلحت اختیار نہیں کی. کیوں؟ اس وقت مصلحت اختیار کرنے کا مطلب دین کے بنیادی تشخص کو اور اپنی دعوت کے تشخص کو قربان کرنا تھا, کمپرومائز کرنا تھا. وہ نہیں کیا آپ. وہ نہیں کیا. تو کسی جگہ پہ مصلحت اور کسی جگہ پہ وہ یقین درکار ہے جس کا مظاہرہ استقامت درکار ہے, یقین ہر لمحے جس کا مظاہرہ مکی زندگی ہے. پیر صاحب یقین محکم جو ہے وہ تو ہر لمحے درکار ہے, اور سرکار کا یقین جو ہے اللہ اکبر, سارے دنیا کے یقین ایمان جمع کر چشمہ لیے. ہے, چشمہ ہے. یقیناً جی وہ دیدار باری تعالیٰ کے قرب میں اور ہر وقت معیت الہیہ کے قرب میں رہنے والی ذات پاک, وہ جو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارک شیخ محقق نے مدارج میں بیان فرمائی ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر معیت الہیہ کا ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب سوائے میرے پروردگار کے یہاں کوئی دوسرا نہیں ہوتا. یعنی اس کی تفصیل تھوڑی یہ ہے کہ آپ حاضر ہوئی نا حجرہ مبارک میں, آپ نے کون عائشہ؟ کون عائشہ؟ انہوں نے عرض کیا صدیق اکبر کی بیٹی. کون صدیق اکبر؟ یعنی وہ ایسا وقت ایسا تھا. تو جب انہوں نے بعد میں نکلے وقت ان کو اس طرح جی میں عرض کرتا ہوں, میں نے کہا تھوڑا سا میں یہ واقعہ لمبا ہو رہا ہے نا, میں چاہ رہا ہوں. اچھا بس وہ آپ باہر نکلے تو پوچھا کیفا حالو کا یا عائشہ, کیا اب یہ پہچان نہیں رہے تھے, اب حال پوچھ رہے. تب آپ نے فرمایا لی مع اللہ وقت لا غیر یس یہ غیر ربی, یہ غیر ربی. مجھ پر معیت الہی کا ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب سوائے میرے پروردگار کے یہاں کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اسی پر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت ایک بات کہی ہے, لی مع اللہ شان خود فرمودائی من نہ دانم بندائے یا حق توئی. اپنی شان اقدس میں یہ الفاظ فرمانے والے آپ اس قدر مظہر پروردگار عالم ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کی شان ادھر کیا ہے اور ادھر کیا ہے. اچھا جی, یقین جو ہے نا ساتھیوں کا, صحابہ کرام کا, ڈاکٹر صاحب, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں دیکھ کے پھر یقین بنائے. بالکل ٹھیک ہے. خدا کو تو دیکھا نہیں, صحابہ نے دیکھا, ہم نے بھی نہیں دیکھا. یعنی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو یقین ہوگا اس درجے کا تو پھر ہی اللہ پہ بھی یقین ہوگا. بالکل ٹھیک. بنیاد وہ جب کھڑے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب تکالیف برداشت کر رہے ہیں. یہ ایک حوصلے کی ان کے پاس چیز ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اللہ تعالیٰ سے اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو اصول مانگے, شان محبوبانہ کے باوجود بھی, وہ بھی بنیادی طور پر یہی تھے کہ الفقر و فخری کیا تھا. بھائی میں فقر کی اس سطح تک کی بھی زندگی گزار جاؤں تاکہ میری امت میں بعد میں غریب آنے والا بندہ یہ نہ کہے کہ یا رسول اللہ میں کیسے دین پر چلتا, میں کیسے عمل کرتا, میں تقویٰ کے اس معیار کو کیسے رکھتا. یہی اصول آپ نے مکہ کی زندگی میں, اس کا تو مظاہرہ بہت زیادہ ہے. الفقر و فخری کا رہا شان امارت میں, شان امانت میں. بالکل ٹھیک. تو اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان کی آپ بات کر رہے تھے, سما الفقر و فخری کا رہا شان امارت. حفیظ جلندری کیا گیا جی. یقین پیدا کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یقین پیدا ہونے کے دو ذرائع ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو بندہ اگلا ہے وہ سچا ہے, دوسرا یہ ہے کہ وہ جس ٹارگیٹ پر جا سکتا ہے اس کو صلاحیت حاصل ہے. ٹھیک. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق پر ڈٹے رہنا یہ بھی ان کو لگتا تھا, اور اس بات کا بھی پکا یقین تھا کہ آپ جہاں تک ہمیں لے جانا چاہتے ہیں یہ لے بھی جائیں گے. اسی لیے قرآن مجید کے اسلوب میں
اسی وجہ سے باقی لوگوں پر یقین کی سطح کیوں نہیں بنتی؟ وہ ڈٹا بھی ہو تو چلو یہ تو ڈٹا ہے، پتہ نہیں منزل مقصود پر جائے گا بھی صحیح۔ تو یہ جو نتیجہ خیزی کی ضمانت ہوتی ہے کہ آپ جس لیے آئے ہیں، قیادت پہ یقین کامل، قیادت پہ یقین کامل، اور اس کے علاوہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ٹارگٹ کے لیے اتنا وہ رسوخ نظر آنا کہ ان کو اتنا یقین ہے کہ منزل مجھے ملے گی۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، مجھے بریک لینی ہے، بہت مختصر سی ناظرین کرام بریک، ہمارے ساتھ رہنا ہے آپ نے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ دشمن پر فتح پانے کا عمل، دشمن جو ہے وہ اگر باطل پہ ہو تو اس پہ فتح پانے کا عمل یہ ہے 40 دن تک مسلسل نماز عصر کے بعد سورہ محمد کا ورد کرنے سے بڑے سے بڑے دشمن پر فتح حاصل ہوتی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب حلال و حرام جمع ہو جائیں تو حرام غالب ہوتا ہے چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ جی عثمان صدیقی۔ فرش سے تارش ہے سارے زمانے آپ کے، ساری دنیا کے ہیں مخفی خزانے آپ کے۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ساری دنیا کے ہیں مخفی خزانے آپ کے۔ مرکز نور و نظر ہے آپ کے غار و مزار، مرکز نور و نظر ہے آپ کے غار و مزار، سب ٹھکانوں سے حسین تر ہیں ٹھکانے آپ کے۔ کروٹیں لیتے ہیں میرے ذہن میں بدر و حنین، کروٹیں لیتے ہیں میرے ذہن میں بدر و حنین، یاد آتے ہیں بہت ساتھی پرانے آپ کے۔ ایک طرف صدیق اکبر، ایک طرف روح الامین، ایک طرف صدیق اکبر، ایک طرف روح الامین،
ہم سفر کیا کیا بنائے ہیں خدا نے آپ کے، آپ کی یادوں میں گم رہتا ہے انجم رات دل، آپ کی یادوں میں گم رہتا ہے انجم رات دل، خواب آتے ہیں اسے اکثر سہانے آپ کے، فرش سے تارش ہیں سارے زمانے آپ کے، ساری دنیا کے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔